اچھا، آج کی جو سٹوری میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس سٹوری کا انٹرو ریکارڈ کرتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب یقین کریں، جب یہ سٹوری میں نریٹ کر رہا تھا تو باقاعدہ کسی نے میری چیئر کو بہت بری طرح سے ہلایا۔ میں اپنی دھن میں تھا، اپنی فیل میں تھا، رات کافی ہو چکی تھی اور میں اس سٹوری کو نریٹ کر رہا تھا، اور ایک دم سے میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو صرف وائس کی صورت میں اس سٹوری میں بھی ریکارڈ ہو گیا، تو میں نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا۔ سٹوری کے بیچ میں وہ آپ سن سکیں گے۔ یہ دوسری جو سٹوری ہے، پہلی نہیں، جو دوسری سٹوری شروع ہوگی اور اس کے بیچ میں ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں پر میں بہت بری طرح ڈر چکا تھا، اور وہ جو میری بیچ میں ایک چیخ ہے وہ آپ سن سکیں گے۔ میں نیند میں تھا، واللہ عالم میں کافی دیر اس کمرے سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ یہ 7 ڈور ہے، ڈور سے اس روم کو دیکھتا رہا کافی دیر، اپنی چیئر کو دیکھتا رہا کہ کوئی ہے تو نہیں کمرے میں، اور پھر مجھے ایگزسٹنس بھی فیل ہوتی رہی کہ شاید کوئی تھا جس نے مجھے اس حال میں ایک دم سے ہلا کے رکھ دیا۔ تو بہرحال اللہ جانتا ہے کہ کیا تھا کیا نہیں، لیکن مجھے باقاعدہ میری چیئر کو کسی نے زور سے ہلایا تھا، جس سے میں بہت بری طرح ڈر گیا۔ چلتے ہیں سٹوریز کی طرف۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے آس پاس اثار باندھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو بڑے انٹرسٹ سے ہمارے قریب آ جاتے ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ ڈر نہ لگے، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ چلتے اپنی سٹوریز کی طرف۔ میں انڈیا کشمیر سے ہوں، میں اپنا نام شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ میری بھانجی آپ کی کہانیاں سنتی ہے، اور میں رمضان 2025 میں آپ کی کہانیاں سن رہی ہوں۔ رات کو آپ کی کہانی سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ میری کہانی کا آغاز 2023 میں ہوتا ہے، جب میں سری نگر میں پڑھائی کر رہی تھی۔ ہمارے ہاسٹل کی لڑکیوں کے کمروں کی کھڑکی پر کوئی دستک دیتا تھا۔ وہ چیختی چلاتی تھی اور سب کو جمع کر لیتی تھی۔ ایک دوام سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور باتیں کر رہی تھی۔ باتوں باتوں میں میرے روم میٹ نے بتایا کہ اس کے ساتھ 2 جن ہیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ جیسے جیسے میری دوستی اس سے بڑھتی گئی، ویسے ویسے اس کے اثرات مجھ پر ہونے لگے۔ ایک بار میں کچھ دن کے لیے گھر آئی، یعنی اس سے دور ہوئی۔ رات کو میں سو رہی تھی، چہرہ بائیں جانب تھا۔ جیسے ہی میں نے دائیں جانب کروٹ لینے کی کوشش کی، کسی چیز نے مجھے دائیں کندھے پر دھکا دیا۔ جیسے یہ ہوا، میری نیند کھل گئی۔ میں نے دوبارہ کروٹ لینے کی کوشش کی، لیکن پھر کسی نے دھکا دیا اور مجھے کروٹ بدلنے نہ دی۔ جب میں نے تیسری بار کوشش کی تو پھر وہی ہوا۔ تب میں نے اللہ کو یاد کیا اور کسی طرح سو گئی۔ کچھ عرصے بعد ہاسٹل میں مجھے نیند کے دوران سلیپ پیرالائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ دوست آئی مجھے جگانے، میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کھل نہیں رہی تھی۔ البتہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ وہی ہے اور میرے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ مجھے ایک خوفناک مسکراہٹ سے دیکھ رہی ہے۔ پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ میں نے اسے آواز دی کہ کیا تم تھی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو سو رہی تھی۔ تب سے میرے ساتھ یہ کیفیت زیادہ ہونے لگی۔ اب میں روزانہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی عادت بنا چکی ہوں۔ پھر ہمارا کورس ختم ہو گیا اور ہم سب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ میری تہجد پڑھنے کی عادت تھی۔ ایک رات جب میں تہجد پڑھ رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا میرے کمرے سے میری مما نکلے۔ باقاعدہ مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز بھی سنائی دی اور نل سے پانی بہنے کی بھی، لیکن کوئی باہر نہیں نکلا۔ تو میں نے نماز مکمل کرنے کے بعد جا کر چیک کیا، لیکن باتھ روم میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی کسی اور جگہ۔ کچھ دن بعد جب میں دوبارہ تہجد پڑھ رہی تھی، جیسے ہی میں نے نماز شروع کی، باہر آنگن میں کچھ عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئی، اس جانور کے زور زور سے گھرانے کی۔ مجھے لگا یہ کوئی اللہ کی مخلوق ہے جو مختلف قسم کی آوازیں نکال رہی ہے۔ میں نے ہمت کی کیونکہ میں نماز کی حالت میں تھی اور ویسی 8 رکعتیں مکمل کی، لیکن آواز مسلسل آتی رہی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھوں، کیونکہ میں بالکل کھڑکی کے قریب نماز پڑھ رہی تھی اور آواز بھی وہیں سے آ رہی تھی۔ اسی طرح میں نے ہمت کر کے باہر جھانک کر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا وہ چیز دور جا رہی ہے، اور آخر میں
3 قدموں کی آواز آئی، جیسے وہ چیز باہر کی طرف بھاگ گئی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تب جس کمرے میں میں موجود تھی وہاں مجھے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی مسلسل اس کمرے میں چل رہا ہو۔ جب تک میں نماز پڑھ رہی تھی لیکن مجھے بہت ہی مثبت اور محفوظ سا احساس ہو رہا تھا، بالکل ایسا جیسے اپنے ابو کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ میں کسی طرح ہمت کر کے اپنے کمرے میں واپس آئی اور سو گئی۔ اگلے دن میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن ہمارے پڑوسیوں نے کہا کہ انہوں نے بھی وہی آوازیں سنی تھی۔ تو مجھے تجسس ہوا کہ وہ آواز کیا ہے۔ جب میں نے سرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ آواز لگ بھگ آنا کی طرح تھی۔ ایک دفعہ میں اپنے اسی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی تو وہ اپنے جنات کے واقعات سنانے لگی۔ پتہ نہیں میرے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا۔ میں نے اس کو مذاق اڑایا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن پاک میں جنات کا ذکر ہے، لیکن اس لمحے میں نے ایسا کیوں کہا مجھے خود بھی معلوم نہیں۔ پھر اسی رات مجھے سلیپ پیرالائسس ہوا۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن زبان بند تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک کالی سائے نما شبی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور مجھ پر ہنس رہی ہے، جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہو کہ اب کرنا انکار ہماری موجودگی سے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، زور زور سے مما پاپا مجھے بچاؤ کہنا چاہا، لیکن میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے کسی طرح آیت الکرسی پڑھی اور وہ کیفیت دور ہو گئی۔ میں سونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی صبح ہونے لگی تو کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ میں نے نیند میں ہی چلا کر کہا کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ مجھے لگا میری ماما مجھے جگانے آئی، لیکن مجھے محسوس ہوا مجھے دوبارہ سلیپ پیرالائسس ہو رہا ہے۔ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، آنکھیں کھلی تھیں، لیکن آواز الگ سے نہیں نکل رہی تھی۔ 2 منٹ تک یہ سب چلتا رہا۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میری زبان کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا کہ باہر کون تھا، لیکن سب سو رہے تھے اور ہلکی ہلکی روشنی آ چکی تھی۔ پھر میں نے اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور تب سے سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ پچھلے کچھ دنوں سے آدھی رات کو جب میں آیت الکرسی پڑھ کر سونا بھول جاتی ہوں، جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا ہی دوسرا چہرہ بڑی بڑی آنکھیں نکال کر مجھے گھور رہا ہوتا ہے۔ ایسا 3 مرتبہ ہو چکا ہے کہ میری ہم شکل میرے منہ کے سامنے گھورتی ہوئی کھڑی ہوتی ہے۔ جب یہ سب ہوتا ہے تب تو مجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن جب بعد میں دوسروں کو یہ سب سناتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو یہ کہانی سناتے ہوئے گوز بمس آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام رومان ہے اور میں 17 سال کی۔ ابھی میں جہاں رہتی ہوں وہ جگہ اسلام آباد اور 12 گاؤں کے بیچ میں۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ انسان اپنا سب کچھ بھول کر جب سوتا ہے تو اسے سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا ہو اگر آپ نیند ہی آپ کا سکون چھین لے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں اور ہم 2 سال پہلے ہی اپنے اس نئے گھر میں آئے تھے۔ یہ گھر جس زمین پر ہے وہ ہمارے ایک جاننے والے کی تھی، لیکن یہ جگہ بہت سنسان ہے۔ ہمارے گھر کے ساتھ کوئی اور گھر نہیں ہے۔ گھر تو ہے لیکن بہت فاصلے پر ہے۔ میرے باپا نے خود یہ جگہ منتخب کی تھی کیونکہ ہمارے پرانے گھر کے ساتھ تھی، اور ہمارے چچا کا گھر یعنی ہمارا پرانا گھر یہاں سے صرف 12 منٹ کی دوری پر ہے۔ اس گھر میں آنے سے پہلے ہی ہمیں اس جگہ کے بارے میں بہت سی کہانیاں سننے کو ملی تھی، کیونکہ یہاں پہلے جنگل ہوا کرتا تھا، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہاں کوئی بابا علم کرتا تھا۔ بہرحال میرے بابا کو ان باتوں پہ یقین نہیں تھا اور وہ ان سب باتوں کو جھوٹ مانتے تھے۔ میرے دادا ہمیں خود اس جگہ کے بارے میں کہانیاں سناتے تھے، لیکن پھر بھی میرے ابو کو یقین نہیں تھا۔ بہرحال ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ ویسے تو میں بہت بہادر لڑکی ہوں،
اور ایسی چیزوں پر میں بھی یقین نہیں کرتی تھی، لیکن اب مجھے یقین ہے کیونکہ وہ مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کو میں ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتی ہوں، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلی بار میرے ساتھ یہ واقعہ تب ہوا جب اس گھر میں آئے ہمیں صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھی۔ وہ جنوری کا مہینہ تھا اور سردیاں تھیں۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ میں نے اپنے پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن جب میں نے اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی تو مجھے احساس ہوا میرا پورا جسم اکڑ چکا ہے۔ میں صرف آنکھیں ہی ہلا پا رہی تھی، جیسے کسی نے زور سے مجھے جکڑ رکھا ہو۔ میری نظریں ابھی بھی اوپر ہی تھی۔ پھر اچانک مجھے ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو کوئی وہاں موجود تھا۔